بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے خبردار کیا جائے، یعنی نماز کا وقت ہونے پر لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اذان کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور یعنی مدینہ منورہ میں شروع ہوئی، اور یہ امت مسلمہ کی ایک فضیلت شمار ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کے لیے فضیلت دی ہے۔ پہلے نماز اذان کے بغیر ہی ادا کی جاتی رہی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں نماز کے لیے جمع کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں ہاتھی ہوا اضافہ ہو گیا۔ پھر مسجد نبی کی تعمیر کے بعد بھی نماز کے وقت لوگوں کا مسجد میں جمع کرنے کے لیے کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع ہے۔ شروع میں کسی خاص علامت نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کے لیے مسلمانوں کو بلانے میں دشواری ہوتی تھی۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کے گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے کہ لوگوں کو کس طرح نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا نصب کر دیجئے، جسے دیکھ کر ایک شخص دوسرے شخص کو باخبر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بغل کا ذکر بھی کیا گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے بغل کا ذکر کیا گیا تو یہ تجویز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقوس کا بھی ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ پھر کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینے کا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے لوٹے، وہ بھی اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فکر مند تھے، چنانچہ انہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح تڑکے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے، کیا اسے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اس نے کہا تم اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر وہ شخص مجھ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا، پھر پلٹا اور اس نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یقیناً نماز کھڑی ہو گئی ہے، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ خواب سچا ہے۔ پھر فرمایا، تم بلال کے ساتھ اٹھ کر جاؤ اور جو کلمات تم نے خواب میں دیکھے ہیں وہ انہیں بتاتے جاؤ تاکہ اس کے مطابق وہ اذان دے، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ چنانچہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، میں انہیں اذان کی کلمات بتاتا جاتا تھا اور وہ اسے پکارتے جاتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے اذان کی آواز سنی تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو ان دونوں خوابوں میں یا تمہارے خواب کی موافقت پر اللہ تعالیٰ ہی کو حمد ہے کہ اس نے اپنی طرف سے الہام فرمایا اور صدق و ثواب کا رستہ دکھایا۔ اب بھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے آئے اور اذان کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں چند اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تعریف کرتا ہوں جس نے اذان سکھائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس اذان کی خوشخبری دینے والا فرشتہ آیا، وہ خوشخبری دینے والا میرے نزدیک کیا ہی باعزت تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے میری عزت بڑھائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب سچا ہے انشاءاللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے سے اس کی سچائی کا اور زیادہ یقین ہوا، اور اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خواب پر حکم نہیں دیا بلکہ
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان میں 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دیا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پہلے ہی روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اذان فجر میں ان الفاظ کا اضافہ سنا تو انہوں نے مسجد میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے بھی ہوا میں تھوڑی ہی دیر پہلے ایک غائبی آواز سنی تھی جس میں اذان فجر میں انہی کلمات کا اضافہ تھا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اذان فجر میں ان کلمات کے اضافے کی تجویز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والا تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کہے سنے بغیر ہی سبقت لے گئے۔ اس دن سے نماز سے قبل اذان کا یہ طریقہ شروع ہوا۔ صبح سحر کے دھند لگے کے وقت، روشن دوپہر کے وقت، ڈھلتے دوپہر کے وقت، سرمئی شام کی آمد کے وقت اور رات کی تاریکی کے وقت، ہر روز نماز کے لیے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ صدا پچھلی 14 صدیوں سے اس شان سے بلند ہوئی آتی ہے۔ ان کلمات میں وہ جلال و دبدبہ ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ لغت میں اذان کے معنی پکار کر آگاہ کرنے کے ہیں۔ اس سے مراد خبردار کرنا بھی ہے۔ شرعی اصطلاحات میں فرض نمازوں سے قبل بلند آواز میں محسوس کلمات کے ساتھ تمام لوگوں کو نماز کے وقت اطلاع یا دعوت دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ ان محسوس کلمات کی تعداد 15 ہے، لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے زائد الفاظ کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اقامت کی تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے زائد الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی تاکید فرض جتنی ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا قرار ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں دل نواز حق و صداقت کی سر بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت و بزرگی، ہمیشگی اور بقا کا مستقل پیغام ہے۔ اذان عبادت الہی کے لیے ندا اور نماز کی ادائیگی کے لیے بلاوا ہے۔ مختصر یہ کہ اذان بجائے خود ایک دعوت و تبلیغ حق ہے۔ اسی طرح سے کہ اذان میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، عظمت، بزرگی اور بلندی صرف اللہ کے لیے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے آنے پر نبوتیں ختم ہو گئی، جن کا پیغام آخری پیغام الہی ہے اور نماز کے لیے بلاوا سعادت اور فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کو اذان اور اذان دینے والوں کے لیے چند فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوا ہے، ترجمہ: قیامت کے دن جب مؤذن اٹھے گئے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوگی۔ مؤذن کو یہ فضیلت اذان کی وجہ سے ہے کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے اور جو کوئی اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے
اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی شامل ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر چیز موذن کے لیے مغفرت طلب کرے، اور موذن کے لیے قیامت کے روز کے دن کی گواہ بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ مسلمان زندگی میں اذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسرے حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا، جس پر فرمایا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اسی طرح جہاں حدیث میں اذان دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہیں اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کے صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کی جماعت، کیا جب تم اس جنتی حبشی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے۔ اسی طرح اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ اذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اذان کے دوران کی دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں، اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی، اور ان کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں بیان کیا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھے گا، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ہمیں اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور جو مؤذن کہے اسی کے الفاظ کو دہرانا چاہیے، اس میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اذان کے وقت ہمیں ہنسنا چاہیے، کہ یہ تمام عمل کو گناہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔